اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک حدیث کی سیریز شروع کر رہا ہوں جہاں جتنے بھی پرانی حدیثوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں میں چاہوں گا کہ ایک سیریز ایسی بناؤں جس میں ہر حدیث کو میں کوشش کروں کہ ریکارڈ کر سکوں۔ امام ابو حنیفہ نے ایک بہت ہی ایک کتاب لکھی تھی حدیث کے بارے میں، جس کو مسند امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ شروع کے محدثین میں سے جنہوں نے حدیثوں کو کمپائل کیا، انہوں نے جمع کیا اور اپنی ایک مسند لکھی، تو میں ان کو ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ان کی پہلی جو حدیث ہے کتاب الایمان کی، اس سے میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن یمر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے ساتھی کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں موجود تھا۔ ہم نے اچانک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ تقدیر کے بارے میں دریافت کریں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، صرف مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میں آپ کی نسبت انہیں زیادہ جانتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم دونوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو میں یوں عرض گزار ہوا، اے عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم زمین کی سیاحت کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم گزر ایسے شہر سے بھی ہوتا ہے جن کے باسیوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دو کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اگر معاون لوگ میسر آ گئے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ پھر آپ نے یہ روایت بیان کری، ہم ایک دفعہ حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اور آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت بھی حاضر تھی کہ خوبصورت جوان جو سفید خوشبودار لباس زیب تن کیے ہوئے اور لمبے بالوں والا حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر بھی سلامتی ہو۔ راوی نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے بھی جواب دیا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ قریب آ سکتے ہیں۔ وہ ایک دو قدم آگے بڑھا، پھر اس نے ادب و احترام سے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزید قریب آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ قریب آ جائیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ پھر اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے بارے میں مجھے بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، اس سے ملاقات، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور اس بات پہ بھی ایمان لائے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے پہ ہم نے تعجب کا اظہار کیا، گویا کہ اس سے پہلے ہی اس کا علم تھا۔ اس نے پھر دریافت کیا، آپ مجھے ارکان اسلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا ایسے شخص کے لیے جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور غسل جنابت کرنا۔ اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس کے تصدیق کرنے پر ہمیں پھر تعجب ہوا۔ اس نے پھر دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احسان یہ ہے کہ جو بھی کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تو تیرا گمان ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ وہ عرض گزار ہوا، کیا میں اس طرح کروں تو محسن قرار پاؤں گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا۔ اس نے پھر دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں فرمائیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ جس سے دریافت کر رہے ہیں وہ اس بات میں سائل سے زیادہ نہیں جانتے، ہاں اس کی چند علامات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امور کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب نازل ہوگی، وہی جانتا ہے رحموں میں کیا چیز ہے، کسی کو علم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کسی شخص کو علم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان امور کو جانتا ہے اور ان کے بارے میں باخبر ہے۔ اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر وہ نوجوان واپس پلٹ گیا جبکہ ہم اسے دیکھ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو واپس لاؤ، تو ہم اس کے پیچھے گئے تو ہمیں اس کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا اور نہ کوئی نشانی پائی۔ ہم نے اس سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ قسم بے خدا وہ جب بھی کسی شکل میں میرے پاس آئے تو میں نے انہیں پہچان لیا سوائے اس موقع کے۔ تو یہ پہلی حدیث تھی حضرت امام ابو حنیفہ کی مسند امام اعظم میں جو حضرت جبریل کے بارے میں تھی، اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ سیریز کو میں کنٹینیو کروں تاکہ ہمیں حدیثوں کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے۔ اپنا سب کا گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔